الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، کہ آپ اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہیں۔ ایک جگہ کہا گیا ہے لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوئی ہے، اور آپ سارے ہی انسانوں کے بھلائی، ان کی کامرانی اور فلاح کے لیے تشریف لائے۔ جس طرح سے سورج چمکتا ہے، سارے دنیا کو روشن کرتا ہے، وہ کوئی امتیاز نہیں کرتا، ساری زمین اس سے روشن ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد ساری انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عام حیوانات میں اور انسانوں کے درمیان امتیازی فرق پایا جاتا ہے۔ جانوروں کی زندگی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہیں، اس کے لیے رزق حاصل کریں اور اپنی حفاظت کریں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر صرف انسان بھی یہی صرف سوچے کہ زندہ رہے، اپنی حفاظت کرے، تو پھر اس میں اور عام حیوانات میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ انسان کا وجود محض حیوانی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ اخلاقی وجود کا حامل بھی ہے۔ وہ کھانے پینے اور اپنی جسمانی حفاظت کے علاوہ وہ کچھ اور بھی ہے۔ یہی وہ امتیاز ہے جو انسان کو بخشا گیا ہے، اور یہی اس کی عظمت کا راز بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوسرے لفظوں میں اس لیے ہوئی کہ انسانیت اپنی عظمت سے باخبر ہو سکے، جان سکے وہ کہ اس کی عظمت کا راز کیا ہے، اور اس عظمت کی محافظت کیسے کی جا سکتی ہے۔
فرمایا گیا ہے کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے وجود میں، آپ کی شخصیت میں نمونہ اور اسوہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عام لوگوں سے بلند ہونا چاہیں، جن کا ایمان خدا اور یوم آخر پر ہو، اور خدا کو جو بخوبی یاد کرتے ہوں، ان کے لیے ہے۔ جو پستی سے نکلنا نہ چاہیں، اٹھنا نہ چاہیں، جنہیں پرواز حاصل نہیں ہے، ان کے لیے نہیں۔ جو اسی فانی زندگی کے دلدادہ ہوں، جنہیں دوام کی فکر ہی نہ ہو، دوام سے جو ناآشنا ہو، ان کی لیے۔ آپ کی زندگی میں نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کی پرواز تاج الملائکۃ والروح الیہ، ان کی پرواز اس خدا کی طرف ہوتی ہے جو ذی المعارج ہے، جو بلندیوں والا ہے۔ قرآن میں آتا ہے میں اللہ ذی المعارج، خدا بلندیوں والا ہے۔ تاج الملائکۃ والروح الیہ، ملائکہ اور نیک ارواح کی پرواز اسی کی طرف ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی پرواز دھن کی طرف، دولت کی طرف، شہرت کی طرف، نامنود طرف ہوتی ہے۔ یہ ان کی پرواز جو ہے بہت ہی محدود ہے، ان کی فکر محدود ہے، ان کی آرزوئیں محدود ہیں۔ اس بلندی سے، عرفت سے بے خبر ہیں جو ان کے لیے مقدر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عام سطح سے اونچا اٹھنا چاہیں، جو صرف جسم ہی کے ارد گرد نہ جیتے ہوں، جنہیں معلوم ہے، جن کو اس کا علم ہوتا ہے کہ تمام ایٹرنیٹی، بقا، منتظر ہے، ان کا انتظار ہے، جس کا اصطلاحی نام آخرت ہے، جو خیر و ابقا ہے، جو بہتر بھی ہے، خوشتر بھی ہے۔ وہ منتظر ہے، کو معلوم ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، جو آگہی کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ آگہی، اویئرنیس، بے خبری اور غفلت کی حالت میں زندگی نہیں گزرتی۔ اویئرنیس، کہتے ہیں کہ صحرا میں گوتم بدھ کو آگہی ملی۔ وہ آگہی کیا ملی وہ جانے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آگہی بڑی چیز ہے، اویئرنیس۔ قرآن بلند کرتا ہے ہم کو، وہ آگہی کی بات کرتا ہے۔
ان نفعت ذکرہ قرآن، لیکن لوگوں نے ترجمہ پور کر کے قرآن کے پیغام کو بھی پور بنا دیا۔ ترجمہ کرتے ہیں نصیحت کرو، وذکر تو نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا نافع ہو۔ کہاں ذکر، کہاں نصیحت کرو۔ نصیحت میں ہے کچھ خیر خواہی بھل بھلائی کی بات کرنا، پور کر دیا۔ وذکر، آگہی سے سرفراز کرو، قرآن کی آواز دیکھیے، وذکر، اویئرنیس کی دولت سے ان کو سرفراز کرو، یہ ہے فائدہ بخش۔ اور ہم نے کیا کیا؟ نصیحت کرو اگر نصیحت مفید ہو۔ کہاں انقلابی آواز، کہاں یہ مذکر۔ آگہی کی دولت سے سرفراز کرو ان کو، اویئرنیس، آگاہ راز بناؤ ان کو۔ اور یہ راز جو چھپا ہوا ہے وہ معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے۔ وہ اسے معمولی سمجھنا صحیح نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بھارت کو سچائی کی تلاش تھی، ٹروتھ کیا ہے، اور ایران جمال اور خوبصورتی کی، حسن کی باتیں کرتا تھا، حسن کی تلاش تھی۔ اور اہل عرب خیر کی بات کرتے تھے، بھلائی کی، ست، حق، سچائی، حسن و جمال اور خیر جو ہے بٹا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے، کہا کہ میں جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ خیر بھی ہے، گڈ بھی ہے، اور وہ حسن جمال بھی ہے، وہ خیر بھی ہے، حسن جمال بھی ہے، اور وہی حق بھی ہے۔ حق کہتے ہیں جو معتبر ہو، جس پر آپ بھروسہ کر سکیں، جو دائمی ہو، وقتی اور عارضی نہ ہو۔ تو وہ چیز آپ نے پیش کی۔ آپ کے پیغام کو اگر ہم نے سمجھا نہیں تو ہم نے آپ کو نہیں سمجھا۔ آپ کو جو پیغام ہے اسی سے آپ کی عظمت کا، آپ کے بلند مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جیل میں اپنے اس ساتھی سے جو رہا ہونے والا تھا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، چھوٹ جاؤ گے تو اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ ذکر کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ بے قصور جیل میں ہے اس کو رہا کیا جائے۔ میرے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ میرا پیغام پہنچانا، میں کیا ہوں، کیا پیغام رکھتا ہوں، کیا جذبات میرے ہیں، اس سے بادشاہ کو، اپنے آقا کو باخبر کرنا۔ یہ ہے جب تک کہ آپ کا پیغام، آپ کا مشن اور آپ میں اسپیس باقی رہتا ہے، تب تک آپ کا پیغام ہی آپ ہو جائے۔ آپ کے میسج میں، آپ کے پیغام میں اور آپ کی شخصیت میں فرق نہ ہو، پیغام ہی آپ ہوں، آپ ہی پیغام ہوں۔
یہ سبق ملتا ہے اس آیت سے ملتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ عظمت انسانی کیا ہے. اسے وہ عظمت حاصل ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جس سے بڑھ کر کسی چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تصور نہیں کر سکتے. دائمی فلاح، قائمی وقتی نہیں، دائمی فلاح، سرفرازی، سرخ روئی اور پھر نقد دولت جو ہے وہ ہے جسے کہتے ہیں آگہی، اویئرنیس. ایک نواب زادہ، ایک شہزادہ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ شہزادہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بازار میں دامن پھیلائے بھیک مانگ رہا ہے. خبر نہیں کہ شہزادہ ہے، وہ تو بھیک مانگ رہا ہے. اس کا افلاس جا نہیں سکتا. پہلے باخبر ہونا چاہیے کہ آپ کیا آگہی بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کوہ نور ہیرا بہت قیمتی ہے، دنیا کا قیمتی ہیرا ہے. ایسے ہی پڑا ہوا تھا کھیت میں، کسان کو مل گیا تھا، کیا جانے کہ ہیرا ہے. لا کا آنگن پھینک دے، بچے کھیلے ہوئے گے. دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا تھا وہ. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ قدر و قیمت کو آدمی سمجھے کتنا قیمتی ہے. اتنا قیمتی ہے کہ تمام اس کا منتظر ہے. فردوس بہشت اس کے لیے سجائی گئی ہے. علامت ہے فردوس بہشت، یعنی علامت ہے کہ آنے والا معزز ہے. اور پھر آپ نے اپنے پیغام کو محدود نہیں رکھا. صرف اپنے وطن کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے. سورج چمکتا ہے، ساری دنیا کی چمکتا ہے، کسی خاص علاقے میں نہیں چمکتا ہو. ساری انسانیت کے لیے. یہ بڑی چیز ہے. لوگوں کی بھلائیاں صرف اپنے ملک کے لیے ہوتی ہیں، اپنی قوم کے لیے ہوتی ہیں، اپنی نسل کے لیے ہوتی ہیں، لیکن نہ اپنے ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. پھر لوگوں کی دوڑ دھوپ صرف اپنے وقت کے لیے ہوتی ہے. آپ نے مستقبل کے لیے تا قیامت تک کے لیے فکر کی. دنیا سے آپ کو جانا تھا، لیکن جو کام ہے، جو ورک تھا، وہ تو باقی رہے گا. اس کے لیے کوئی امت چھوڑی آپ نے پیچھے. امت مسلمہ کو چھوڑا جو خیر الامم ہے. امتوں میں سب سے بہتر امت قرار دی گئی ہے. اپنے پیچھے ایک امت چھوڑی تاکہ یہ کام جاری رہے، باقی رہ سکے، قیامت تک باقی رہ سکے. اور یہ خبر دی کہ میری امت جو ہے، ہلاک نہیں ہوگی. یہ پوری امت ہلاک ہو جائے ایسا نہیں ہوگا.
ایک خوشخبری دیا، اور خوشخبری دی یہی نہیں کہ امت ہلاک نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ امت تو زندہ رہے مگر گمراہ ہو جائے، پوری امت گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ پوری امت راہ سے ہٹ جائے، جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، زندہ تو ہیں مگر راستے سے ہٹے ہوئے۔ عیسائی کو نہیں معلوم کہ عیسیٰ کا پیغام کیا تھا، علیہ السلام۔ یہودیوں کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام میں کیا راہ دکھائی تھی۔ نام لیتے ہیں زندہ تو ہیں مگر حق سے بیگانہ ہو کر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہماری امت جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت گمراہ ہو جائے، زندہ تو رہے، یہ زندہ بھی رہے گی اور پوری امت گمراہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ خیر الامم ہے، اور میرے بعد میری امت اس فرض کو انجام دیتی رہے گی، قیامت تک چلے گی۔ اور امت کی بقا اور اس کے ورک کی وجہ سے زمین و آسمان قائم رہیں گے، ان کی برکت سے۔ ان کی برکت سے وقتی طور پر اہل کفر بھی فائدہ اٹھائیں گے، زندہ رہیں گے۔ تو اہل اسلام کو، آپ کے نام لیواؤں کو اپنی قدر و قیمت کا پورا پورا احساس ہونا چاہیے، اور یہ جس مقام بلند پر فائز کیے گئے ہیں، اس کا احساس یاد دلائے گا اس ذمہ داری کو جو ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہے۔ اور ذمہ داری نہایت خوشتر ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسانوں کو باخبر کریں کہ لوگوں، تمہیں خدا نے عظمت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، پھول پیش کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ کانٹا پیش نہیں کر رہے آپ۔ لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگوں، تم اپنی قدر و قیمت کو پہچانو، تمہاری وجہ سے ستارے چمک رہے ہیں، تمہارے لیے سورج نکلتا ہے، رات میں چاندنی بکھیرتا تمہارے لیے، تمہیں پتا بھی ہے تم کیا ہو۔ تمہیں اس کا شعور ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے اندر جذبہ شکر ابھر نہیں سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان شکرتم آمنتم، ایمان وہی معتبر ہے جس کی بنیاد جذبہ شکر پر ہو۔ تمہیں خدا کے احسان کا احساس ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ ہے کہ تمہیں کتنے بلند مقام پر فائز کیا گیا ہے، تم شکر کیا ادا کرو گے؟ امیر المومنین نے کسی کو پھل دیا، بڑا سا پھل تھا، تربوز نما، تو جا رہا تھا، کہا کہ امیر المومنین کے یہاں سے آ رہے، کیا ملا آپ کو؟ ارے کیا ملا ہے، لے جاؤ، تو ہی لے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، دے دیجیے۔ جا کر جب کھولا اس کو، توڑا اس کو، اس کے اندر ہیرے جواہرات وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ سمجھا کچھ نہیں دیا، ہم ایک پھل دیا ہے، اور اس میں ہیرے جواہرات رکھے گئے تھے۔ تو ہم کو احساس ہونا چاہیے کیا چیز ہم کو عطا کی گئی ہے۔ پیغمبروں کی نیابت عطا کی گئی ہے،
معمولی بات ہے یہ. اس کا شعور و احساس ہونا چاہیے. انسانیت آپ کے حوالے ہے. آج کوئی بیماری پھیلتی ہے تو ذمہ دار جو ہے وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو وہ فکر مند ہوتا ہے. اور اس امت کو فکر مند ہونا ہے انسانیت کی دائمی کامیابی اور فلاح کے لیے، اس کی عظمت کی حفاظت کے لیے کہ مقام بلند سے گرنے نہ پائے. تو اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے جسے آگہی کہا گیا. آگہی کہا گیا کہ لوگوں کو دولت آگہی سے سرفراز کرے. فذکر، آگاہی بخشو. اور ہم نے عرض کیا کہ اس کا ترجمہ کر دیا، نصیحت کرو، پور کر دیا اس کو. کہاں فذکر، لوگوں کو بیدار کرو، ان کی روحیں بیدار ہو، ان کا ذہن بیدار ہو، وہ باخبر ہو حقیقت عظمیٰ سے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اس سے وہ باخبر ہوں. جو کام آپ کو سونپا گیا ہے بڑا خوشتر ہے، بڑا خوشگوار ہے. کام یہ سونپا گیا ہے کہ لوگوں کو بتائیں آپ کہ لوگوں تم اپنی قدر و قیمت کو پہچانو. تم کوہ نور ہو، راستے کنکر پتھر نہیں ہو، تم سنگیل نہیں ہو. تم کتنے قیمتی ہو. اپنی قیمت کو، قدر قیمت کو سمجھو. خدا نے تمہیں دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، دونوں ہاتھوں سے تخلیق تمہاری کی ہے. ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں سے تمہیں نوازا ہے. تمہیں ضائع ہونے کے لیے نہیں، تمہیں ہلاک ہونے کے لیے نہیں. شیطان تو چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ ہلاک ہوا تمہیں نہیں ڈوبے ہو، تم بھی ہلاک ہو. تمہارا دشمن ہے، وہ عدو مبین ہے، کھلا وہ دشمن ہے. اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو جو آ گئی، یہ نقد ایمان انعام ہے، یہ نقد ہے. آ گئی. اویئرنیس. تو جو آگاہ نہیں ہوگا، جسے آگاہی نہیں، کیا لوگوں کو آگاہ کرے گا وہ؟ بڑا ہی بہت انقلابی آیا تھا. فذکر نفعت الذکریٰ. لوگوں کو آگاہی سے سرفراز کرو. اور اسی میں تمہاری شخصیت کی تعمیر اور تکمیل بھی اسی میں ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ ہونے کا، تکمیل کا راز بھی یہی ہے. پرسنالٹی، شخصیت. آدمی کے پاس جانتے ہیں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ شخصیت اس کی. یہی لے کے جاتا ہے دنیا. مال دولت گھر نہیں لے کے جاتا، لیکن جو شخصیت بنی ہے اس کی، وہی اس کے ساتھ جاتی ہے. تو شخصیت کی تعمیر جو ہے مقدم ہے. سمجھ گئے؟ اور کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. تجربہ ہم کو ہوتا ہے. دیکھیے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نوجوان اس کو نوٹ رکھیے.
एक तो वो हैं जो अंबिया, सुलहा, सिद्दीकीन हैं, उनका दर्जा क्या है। अंबिया, फिर उनके खास सिद्दीकीन, नंबर 2 जो है वो लोग हैं जो काबिल एतमाद होते हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकें। पुल मजबूत है, उस पर भरोसा है, आप गुजर जाते हैं गाड़ी लेकर। टूटा हुआ पुल जो है खतरनाक होता है। तो दोम दर्ज के लोग जो हैं अंबिया के बाद वो हैं जो मोतबर होते हैं, जिन पर एतमाद किया जा सके है। अगर काबिल एतमाद नहीं है तो फिर दोम दर्जा से घट गए, तीसरे में गए। तीसरा दर्जा वो है जो काबिल एतमाद नहीं होते, जिनकी हैसियत टूटी हुई पुल की है, इस पर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। अक्सर लोग हमको मिलते हैं, हम दोम दर्जे के आदमी को तलाश करते हैं, नहीं मिलते लोग। दोम दर्जे का शख्स हमको नहीं मिलता। कोई क्या है हम क्या जाने, मामले से अंदाजा हो जाता है ना। अब एक आदमी आया, बहुत तालीम याफ्ता, जामतुल इमाम से हासिल किया, डिग्री फला की है। यहाँ बैठा, एक किताब यहाँ रखी हुई थी, उठाया बगैर इजाज़त के। एक तो इजाज़त नहीं चाहिए, इजाज़त नहीं, उठा लिया और ले जाने लगा। हमने कहा भाई उसको वापस कर दिएगा, आज तक वापस नहीं किया। समझ गया। तो दोम दर्जे के लोग वो हैं अंबिया के बाद, दोम दर्जे वाले जो जिन पर एतमाद किया जा सके, भरोसा किया जा सके। जिन पर भरोसा न कर सकें आप, वो टूटे हुए पुल की तरह से हैं, जिन पर गुजरना खतरनाक होता है। तो हम तो दोम दर्जे के लोग तलाश करते हैं, नहीं मिलते भाई है। अच्छे खासे पढ़े लिखे, तो मामला ये है। समझ में नहीं आता क्या समझा दीन को। दीन क्या है सब समझा क्यों। जो काबिल एतमाद नहीं, उसकी कोई शख्सियत नहीं, न उसका कोई दीन है। दीन तो काबिल एतमाद होने से बढ़कर है। यही नहीं कि आप काबिल एतमाद हों, बल्कि आपकी हैसियत ना से सारे लोगों की भलाई आप चाहते हैं, सबकी फलाह और सबकी बेहतरी के ख्वाहिशमंद हो आप, तब मोमिन है आप। हदीस में आता है दीन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है कि लोगों की भलाई चाहें, सिर्फ अपनी भलाई नहीं। अगर सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं तो आप खुदगर्ज हैं। खुदगर्जी जो है छोटी सी बहुत गिरी हुई चीज़ है। खुदगर्जी जो है, ये सिर्फ अपनी फिक्र हो, दूसरों की फिक्र ना हो, वो नहायत गिरा हुआ आदमी बखील है। वो ईमान के मुनाफी है। ईमान आदमी कुशादा दिल बनाता है, फैयाज बनाता है। अगर ईमान आपको फैयाज न बना सका, कुशादा दिल न बना सका, उसी को नज़र न बना सका, तो ईमान ही क्या हुआ। तो ख्याली चीज़ हुई, ईमान रस्मी चीज़ हुई। तो हम तो तलाश करते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन जो मामले में देखते हैं तो फेल है। ऐसे लोग नहीं मिलते। एक मौलाना अबू लैथ साहब थे, अमीर जमात रह चुके हैं वो। उनको हमने देखा है, किताब मंगाई कि फारूक साहब के पास पूछा देखो किताब ले, और हम लिया। फिर मौलाना देखो कि फिर उसको वापस किया किसी के ज़रिए से। मुलाकात से पूरा किताब मिल गई ना। हमने कहा हाँ, तब उनको इत्मीनान हुआ। वो थे, उनको फिक्र हुई किताब मिली कि नहीं मिली, कहीं ऐसा ना हो ले जाने वाले न पहुँचाया हो। जब उन्होंने बताया कि मुझे किताब मिल गई तो उनको इत्मीनान हुआ। परवाह तो आदमी वो है, पहली सिफत है को काबिल एतमाद हो, जिस पर भरोसा किया जा सके। और
دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غنا اس سے حاصل ہو، بے نیازی حاصل ہو. اور غنا اور بے نیازی جو ہے حاصل ہوتی ہے اویئرنیس سے، آگہی سے. جب آگہی کی ضرورت آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھتا کسی چیزوں کو. ارے اس کے پاس تو بائک ہے، اس کے پاس تو موٹر ہے، کار ہے نا. اس کو تو لوگ افلاس زدہ نظر آتے ہیں. جا رہا ہے گاڑی پر بڑے شوق سے، لیکن ذہنی فکری لحاظ سے بے خبر ہے. کسی کتیا کو ہوائی جہاز بیٹھا دیجئے، لے جائیے لندن، تو ہوائی جہاز پر سفر کرنے سے کتیا کتیا ہی رہے گی، وہ کچھ اور نہیں ہو جائے گی. اصل چیز ہے کہ آپ کے اندر بلندی آئے، آپ کسی اہم پرسنالٹی کے حامل ہوں. اور یہ پرسنالٹی بنتی ہے جو خدا آپ کی زندگی میں داخل شامل ہوتا ہے، جو سب سے بڑی حقیقت ہے. زندگی کا سب سے بڑا راز ہے کہ وہ زندگی میں شامل داخل ہوتا ہے، تب آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے. تو زندگی سے سب لذت گیر ہو سکتے ہیں. بعض تھنکروں نے، غیروں نے بھی سمجھا ہے اس کو. کہا ہے کہ ایشور جو ہے سب سے بڑا بلاس ہے. کتنی گہری بات کہی ہے وہ. بلاس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے. بلاس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. کام چلانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بلاس سب سے بڑا عیش ہے، عیش عشرت ہے کہہ لیجیے. عیش عشرت نہ بن جائے جب تک خدا کا نام اس سے تعلق، تب تک آپ نے کیا جانا. تو بعض تھنکروں نے بڑی گہری باتیں کہی ہیں، اور کام کی بات، گہری بات کہیں بھی ہو، وہ ہمارا سرمایہ ہے. لکھنؤ میں ایک اسکول جو کسی غیر مسلم کا قائم کردہ اسکول ہے، اس کی لائبریری کے دیوار پر لکھا ہوا ہے، سمندر سے آکاش بڑا ہے، اور آکاش سے بڑی آتما ہے. یہ ہے بھارت کا چنتن. سمندر سے اسی بڑا آکاش آسمان ہے. آسمان کی وہ سب سوچیے آپ، یاد دلائے. سمندر، پھر اس سے بڑا آسمان، آکاش، اور پھر کہا کہ آتما جو ہے، روح انسانی آسمان سے زیادہ بڑی ہے. ہمارے یہاں کسی مدرسے میں بات نہیں لکھی ہوئی ملے گی آپ کو کہ تم کتنے بڑے ہو. آسمان سر جھکاتا ہے تمہارے آگے، شرمندہ ہوتا ہے تمہاری بڑائی پر، تمہاری بلندی پر ہے. سمندر سے بڑی آکاش ہے، آکاش سے بڑی آتما ہے. تو تھوڑی وہاں جگہ تھی، ہم نے کہا لکھ دو کہ آتما سے بڑا پرم آتما ہے. جگہ جو خالی ہے وہاں لکھ دیا جائے کہ آتما سے بڑا جو ہے پرم آتما ہے ایشور. ذکر اللہ کثیرا. کمان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حضور کی زندگی اسی کے لیے ہے نمونہ جو دنیا پر
रिझा हुआ नहीं है। लोग ईमान रखते हैं आखिरत में कहने के लिए, ईमान है दुनिया पर अमली लिहाज से, आखिरत पर ईमान रस्मी है ना। एक थे हाफिज साहब, किसी की जमीन हड़प कर ली, खेत, गरीब था, चुप, क्या करता हो। हाफिज साहब के मरने का वक्त आया तो लोग जाने लगे भाई बचेंगे नहीं, वो अब उठेंगे नहीं, तो वो भी चला गया। तो उसको देख कर अपना गुनाह याद आया, कहा भाई देखो चिराग शहरी हैं, कब बुझ जाए, गुनाह का तुम्हारे साथ ज्यादती की है, माफ़ करना। तो कहा ठीक है, खेत वापस कर दो, हम माफ़ कर देंगे, अब तक जो खाया खेत से हम माफ़ कर देंगे, जो रंज पहुंचा है माफ़ कर देंगे, हैं खेत हमारा लौटा दे। कहा नहीं, वो सईद का सोपट बिगड़ जाएगा, सही लड़के के नाम थे उनके हाफिज जी के। कहा उसका सेटअप बिगड़ जाएगा। तो कहा ठीक है, फिर या तो यहाँ सेटअप ठीक कीजिए या वहाँ ठीक कीजिए, आप चाहते हैं चालाकी से दोनों जगह सेटअप ठीक हो, ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं दिया उसको। अगर आखिर पे ईमान होता तो कांप जाते, उसको दे देते है ना। समझ गया। तो पर्सनालिटी जो है, शख्सियत जो है ज़ाया नहीं होती अगर तामीर की है आपने तो। वो खुद तामीर है अपनी हिफाजत की। अगर शख्सियत को जाना ही नहीं है आपने, हिफाजत की, तो आपने तो खुद ही हलाकत डाल रखा है अपने को। जानते हैं शख्सियत के 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 अज्जा होते हैं जिनसे शख्सियत बनती है। उसके 3 जुज होते हैं, थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शन। इनसे शख्सियत बनती है, थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। थॉट, ख्यालात, नजरियात, अकायद क्या हैं आपके। अकायद अगर गलत किस्म के हैं, जाहिलाना है, तो शख्सियत ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। जब नजरियात फिक्र भटका हुआ है, गलत है, तो शख्सियत क्या वजूद में आएगी। पहले एक कदम पाए जाइए, थॉट्स सही हो, बुलंद हो, मबनी बरहक हो और ऑथेंटिक हो, मुस्तनद हो। पैगंबरों ने जो थॉट दिया है हमको वही सही है, मुस्तहकम है और ऑथेंटिक भी है, कामिल भी है, वो उस पर कोई कमी नजर नहीं आती। नंबर 1। नंबर 2 जो फीलिंग्स, थॉट बन करना है, वो आपके जज्बात बन जाएं, आपका ज़ौक़ बन जाए, शौक बन जाए। फीलिंग्स और फिर एक्शन, अमल, उसी के मुताबिक आपके किरदार हो, आपका अमल हो। इन तीनों में, थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, इन तीनों के अंदर हम हारमोनी पाई जाए, हम आहंगी पाई जाए। इन थॉट तो बड़े ऊंचे हैं, जज्बात कहीं ले जा रहे हैं, अमल कुछ है, बिखरा हुआ आदमी है। जदीद नफ्सियात की बात अलग है, जदीद नफ्सियात का मुताला भी करना चाहिए। कहते हैं कि शऊर के 3 लेयर्स हैं। जदीद नफ्सियात आती है, एक शऊर जो है, शऊर, तहता शऊर और ला शऊर, ये बटा हुआ है। आपको कॉन्शियसनेस जो है, शऊर जो है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है, शऊर, तहता शऊर और ला शऊर। तो तीनों की तरबियत जब तक न हो, आदमी खतरे में है। जब तक शऊरी नहीं, लाशऊर भी, तथा शऊर भी जब तक न सही हो जाए, खतरे में आप हैं। ये वजह कि मालूम हुआ घरे भाई हो नेक है, ये है वो, मालूम हुआ गिर पड़े गड़े में। उसकी वजह कि नेकी उनकी ऊपर थी,
तहत शऊर जो है नेक नहीं बना था, वहां वही गंदगी भरी हुई थी, शहवत रानी, शहवत परस्ती, ये वो। नतीजा ये हुआ कि जहां मौका मिला वो जाहिर हो गया, है ना। कभी कभी ऐसा होता आदमी गिर पड़ता है ना, तो फिर नहीं संभल पाता। देखा है हमने, गिर गए तो फिर नहीं उठ सके। इसलिए बहुत संभल कर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। तो शख्सियत के बारे में मैंने बताया, थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, 3 चीजों से शख्सियत बनती है। इन तीनों में हार्मनी हो, हमआहंगी हो, तीनों सही हो, ऑथेंटिक हो, और इनमें हमआहंगी हो, तब शख्सियत वजूद में आती है। ख्यालात, बुलंद आमाल, कुछ जज्बात, कुछ नहीं। और जिंदगी जिसे कहते हैं उसके भी 3 अज्जा हैं। जिंदगी, लाइफ, लाइफ सब करते हैं, लेकिन लाइफ है क्या, इस पर गौर किया? जिंदगी, लाइफ, जीवन सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है ये, इसके क्या अज्जा हैं, गौर ही नहीं किया। समथिंग टू लव, समथिंग टू लव, समथिंग टू डू एंड समथिंग टू होप, इसका नाम जिंदगी है। जिंदगी में कोई चीज होती है जो उसकी दिलचस्पी की होती है, लगाव की होती है। अगर ऐसी चीज नहीं है, जिंदगी फिर बोझ है। जिंदगी में अगर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लगाव आपको हो, दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो, दिलबस्तगी हो, दिलावेजी हो, अगर नहीं है, जिंदगी बोझ बन जाती है। अब अक्सर आप अखबार में देखते हैं कि फलां ने खुदकुशी कर ली पंखे से लटक कर, हालांकि उनके साथ गाड़ियां थी, सब मैनेजर थे वो, है ना। जिंदगी बोझ बन जाती है तो फिर वो कोई चीज काम नहीं आती। जिंदगी की भी समथिंग टू लव, जिंदगी में कोई दिलबस्तगी का सामान होना चाहिए। लोग तलाश कर लेते हैं, बाल बच्चे हैं उनमें दिलबस्तगी करके जी रहे हैं, हालांकि ये दिलबस्तगी तो कुत्तों को भी हासिल है, अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो। बंदरिया जो है अपने बच्चे से प्यार करती है? दिलबस्तगी ये हाँ, बच्चे भी दिलबस्तगी होनी चाहिए, मगर ये आखिरी चीज नहीं है? और दिलबस्तगी के साथ साथ दूसरी चीज जिंदगी में यह है, समथिंग टू डू, अमल, कुछ काम करने का मैदान हो। नाकारा अज़ो मुअत्तल बनकर रहने का नाम जिंदगी नहीं है। अब एक आदमी एक पैर काम नहीं कर रहा है, बेकार हो गया, बैसाखी लेकर चल रहे हैं ना, अब मुअत्तल हो गया है। तो कुछ लोगों को पूरी जिंदगी मुअत्तल हो जाती है, इनको खबर नहीं होती है। समथिंग टू डू, जिंदगी में कुछ काम हो, प्लानिंग हो, कुछ मंसूबे हों, कुछ गोल हो। समथिंग टू होप, तीसरी चीज है समथिंग टू होप, कोई उम्मीद हो, कोई मुस्तकबिल हो। तो जाहिर का मुस्तकबिल जानते क्या है कि जब मरें तो
بچے دولت مند ہوں، اپنے پیر پر کھڑے ہوں، یہی ان کا یہی ہوپ ہے ان کی، یہی تک پورا سوچتے ہیں وہ۔ مومن کا نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں، محروم نہیں رہتا، لیکن اسی پہ اکتفا نہیں کرتا، اس کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے مومن۔ اس کی امید یہ ہوتی ہے کہ کبھی خدا سے شرف ہم کلامی حاصل ہوگا، شرف ہم کلامی۔ یہ بڑی چیز، خدا سے گفتگو کا شرف حاصل ہو، کیا کہنا ہے؟ اب وزیر اعظم اندرا سے ٹائم بڑی مشکل سے 5 منٹ ملا، کسی کو گیا بات چیت کیا، اب اس کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے، ہم سے یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی۔ ارے خدا سے ہم کلامی جو ہے یہ بڑی شرف کی بات ہے۔ تو دلبستگی کا سامان کیا ہے اور عمل کیا ہے، عملی منصوبے کیا ہیں، ہوپ کیا ہے؟ نگاہ کہاں ٹکی ہوئی؟ تینوں میں تینوں صحیح ہو اور ان کے اندر ہم آہنگی ہو، تب سمجھیے زندگی صحیح ہے۔ اور زندگی کی تعبیر ہوتی ہے سم تھنگ ٹو لو، سم تھنگ ٹو ڈو اینڈ سم تھنگ ٹو ہوپ، اس سے زندگی بنتی ہے۔ اور سب کا خلاصہ جو ہے وہ ہے آگہی، سب کا نچوڑ جو ہے وہ ہے آگہی۔ جس کو قرآن نے کہا ہے ذکر کہا ہے، لوگوں نے اس کو ترجمہ نصیحت کر کے پور بنا دیا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے وہ انسانیت کو اس کی عظمت سے روشناس کرانا ہے اور اس کے مستقبل کی اسے خبر دینا۔ اور اس سلسلے میں اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس سے باخبر کرنا۔ اگر اس میں چوک ہوئی ساری عظمت چھن جائے گی، مستقبل تاریک ہو جائے گا اور شیطان ٹھٹھے مارے گا، ہنسے گا کہ ہم نے اپنا ساتھی ایک بنا لیا۔ اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ساری انسانیت کو پیش نظر رکھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی کی فکر کی آپ نے۔ تیسرے کہ اپنے بعد رہتی دنیا تک کے لیے فکر کیا آپ نے اور انتظام کیا اس کا کہ ایک امت چھوڑ گئے کہ وہ کام کرے، وہ آپ کے بعد بھی لوگوں کو باخبر کرے۔ امت مسلمہ سے کہتے ہیں، خیر ہے یہ کام کر گئے آپ، ایسا کوئی بھی کر کے نہیں جاتا۔ ایک گروہ چھوڑ گئے، یہ کام کرنا ہے، مال دولت نہیں چھوڑا۔ 10 لاکھ مربع میل پر قبضہ تھا جب حضور کی وفات ہوئی، 10 لاکھ مربع میل پر قبضہ تھا، لیکن کپڑے پیوندار تھے آپ کے۔ اس کی فکر نہیں ہوئی کہ آرام کی ہے اس کی، یہ وہ کپڑے پیوندار پہنے ہوئے ہیں اور 10 لاکھ مربع میل پر قبضہ ہے۔ تو آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی فکر کی اور پیغام وہ دیا
جس سے بڑھ کر خوشتر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. دائمی راحت اور شرف عزت کہ خدا سے ہم کلامی حاصل ہو، اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے. اور تمام تجلیات کی بارش ہو جنت کے اندر ہے. اس کا سامان کیا آپ نے اور خوشخبری دی کہ خدا نے میری سن لی. میری امت جو ہے کبھی ہلاک ہو جائے تمام ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ امت تو زندہ رہے لیکن راہ سے ہٹ جائے پوری امت، ایسا بھی نہیں ہوگا. ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، حق کی دعوت دیتا رہے گا. چنانچہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پوری امت جو ہے بیگانہ ہو گئی ہو. یہودیوں کو دیکھیے، عیسائیوں کو دیکھیے، نام یاد رہ گیا موسیٰ اور عیسیٰ کا، لیکن کیا پیغام تھا ان کا، اس کا انہیں کچھ بھی احساس نہیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو گوش گزار کی گئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، اور ہماری کوشش ہو کہ ہماری زندگی آپ کی اطاعت و پیروی میں گزرے اور دونوں جہاں کی کامیابی ہمارے حصے میں آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.